السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کا نام ہے ذات الہی۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، عبادت اور پرستش کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پروردگار عالم نے خود فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں عبادت کے لائق ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا غلط ہے۔ ہر نبی اور ہر پیغمبر کی زبان نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یعنی اس نے خود ہی اپنے ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ اس کا ہونا عین برحق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، یہی زمین و آسمان اس کے ہونے کی گواہی اور دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے زمین پھیلائی ہے اور اس میں پہاڑوں کو مزین کیا اور اس میں ہر ایک چیز کو مناسب طریقے سے بنایا۔ مزید ارشاد ہے کہ اللہ وہ ہے جو بارش آنے سے پہلے آگے آگے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس سے ایک مردہ بستی کو زندہ کریں، اور جو چوپائے ہم نے پیدا کیے ہیں تاکہ وہ اس سے سیراب ہوں۔ معلوم ہوا کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، سمندر، پہاڑ، یا گویا کہ کائنات کی ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ ذات الہی سلسلہ تولید ہے، پاک اور منزہ ہے۔ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، بلکہ وہ خود ہی سے ہے، پھر وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ مگر اس نے خود ہی فرمایا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے اور نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ حی ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے اور زندگی دینے والا بھی وہی ہے، اس پر کبھی فنا نہیں۔ اللہ کے حکم ہی سے ہر چیز زندہ اور باقی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زندہ کر دے، اور جب چاہے اور جس کو چاہے موت دے دے، کیونکہ وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کائنات کی قیومت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اسے قائم رکھنا چاہے گا۔ قیامت اس کے حکم سے آئے گی اور وہی سب کو موت کے بعد زندہ کرے گا، یعنی ہر لحاظ سے وہ حی القیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ و قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے ویسا ہی کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے خود ہی بارہا قرآن میں فرمایا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، نیز فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہیں کی مانند زمین کو پیدا کیا، پھر اس کا حکم اترتا ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، اللہ لوگوں کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ تمام جانداروں کو ایک جگہ پر جمع کرنے پر قادر ہے، اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ سب کو مار کر ایک نئی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ اپنے وعدہ عذاب کو پورا کرنے پر قادر ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے کر سکنے پر ہر لحاظ سے قادر ہے۔ اللہ رزاق ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہی ہر چیز کی پرورش کے اسباب پیدا کرتا ہے، لہٰذا وہی حقیقی رزق رساں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ نیز ارشاد ہے کہ مخلوق کو پہلی بار کون پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا، اور زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اے پیارے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے لیے سند لاؤ۔ روزی عطا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اسے تلاش کرنا انسان کے اختیار میں دے رکھا ہے۔ رزق کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ تمام وسیلے اور واسطے ہیں۔
اللہ عظیم ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ ہماری ہر بات، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اسے سب کچھ علم ہے، ایک ذرہ بھی اس کے پوشیدہ نہیں۔ اس کا علم بہت وسعت والا ہے، وہ دلوں کے وسوسوں اور خطروں کو بھی جانتا ہے، غرض اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کی چھپی باتوں کو اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسان، جانور، پہاڑ، دریا، سمندر، غرض تمام حیوانات، نباتات اور جمادات، گویا کہ ساری کائنات کا خالق وہی ہے۔ پھر زمین پر پانی پیدا کر کے زندگی کے اسباب پیدا کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پایا اور رات کو دن کا پردہ بنایا۔ رات اس کو تیزی سے تلاش کرتی ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے علاوہ اسی نے انسان کو تخلیق کیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمام صورتیں بنائیں، بلکہ احسن صورتیں بنائیں، اور آخر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس نے جو اختیار انسانوں کو ملکیت کے دے رکھے ہیں وہ عارضی اور مجازی ہیں، کیونکہ اس کرۂ ارض کا اصل خالق اللہ ہے، اس لیے وہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے علاوہ اسی کی بادشاہت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خبردار، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ نیز ارشاد ہے کہ برکت والا ہے وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہت ہے۔ اللہ ہر لحاظ سے غنی ہے اور اس کا غنی قابل تعریف ہے۔ اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے نفع ہی کے لیے محنت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اہل دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اللہ بصیر ہے، یعنی ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سب اعمال کو خبر ہے۔ ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، گویا کہ انسانوں کی جسم ارادت اور سب کو بھی بصیر ہے، یعنی بندوں کے پہلے کے اور بعد میں آنے والے واقعات سے بھی باخبر ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم حقیقی ہے، اگر کسی کو حکومت کے اختیار دیتا ہے تو وہی دیتا ہے، پس حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بڑا اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ ہر کام اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ روز قیامت اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ ارشاد ہے کہ بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے اور ہماری قوم کے درمیان حق فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمام چیزیں اسی کے ارادہ اختیار میں ہیں، ہر لحاظ سے برتر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف کچھ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بارگاہ رب العزت سے دور ہو گئے ہیں، اور اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سیدھی راہ پر لگاتا ہے۔ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ظلم کی پناہ پر وہ ہدایت نہیں چاہتے، انہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ پاک اور منزہ ہے۔ بہشت میں داخل ہونے والوں کا یہ قول ہوگا کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ ارشاد ہے کہ پس تم اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم صبح اور شام کرو۔ نیز ارشاد ہے کہ پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اونگ اور نیند سے بھی پاک ہے،
کیونکہ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ایسے ہی اللہ تھکان سے بھی پاک ہے۔ ارشاد ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں اور وہ بلند مرتبے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ بھولنے والا نہیں اور ہر قسم کے ظلم سے بری ہے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا بلکہ اپنے ہر وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اللہ سب سے سچا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا کیونکہ اسی کا کلام برحق ہے۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو نہیں چاہتا۔ اللہ کا کلام نہیں بدلتا کیونکہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہوئی کیونکہ اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے، خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کے کام اور احکام انسانی عقل سے بالا ہوتے ہیں کیونکہ انسانی عقل کی رسائی محدود حد تک ہے اور ذات الہی لامحدود ہے۔ اس کے تمام افعال علت اور سبب سے بالا ہیں کیونکہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اللہ حافظ۔